السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں سارا دن میں ایک دفعہ خبروں کے لیے ٹی وی دیکھتا ہوں ٹاپ اپ آور پر، اور وہ سارے دن کی خبریں اس سے پتہ چل جاتی ہیں۔ اچھا، اب جب بھی یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 دن سے ٹی وی، سب سے جو ایک نمایاں بات نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہونے والا ہے۔ ہم سینٹ کے الیکشن میں جو پیسہ استعمال ہوتا ہے اس کو روکنا چاہتے ہیں، اور سینٹ کے اندر کروڑوں روپے کی سیٹیں بکتی ہیں اور لوگ پیسے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر مجھے اتنی شرم آ رہی ہے کہ دیکھیے، وہ لوگ جو ہمارے بڑے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم جو اسمبلی میں بیٹھ کر اس ملک کو چلائیں گے اور وہاں بیٹھ کر اس ملک کے سیاہ و سفید کا فیصلہ کریں گے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جو پرون ہیں کہ وہ کہیں پیسے نہ لے لیں، کروڑوں روپے خرچ کر کے یہاں نہ چاہیں۔ دیکھیے، یہ افراد کے طور پر ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو اسلام کے نام پہ قائم ہوا، ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ جب ہم مر جائیں گے تو قبر میں، حشر میں، آخرت میں ہمیں اس سب کا حساب دینا پڑے گا۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک لقمہ حرام کا ہمارے منہ کے اندر چلا گیا تو یہ نہیں کہ دیدہ دانستہ، یہ نہیں کہ میں تباہ ہو جاؤں گا، میری نسلیں تک تباہ ہو جائیں گی۔ اس ملک میں جہاں ہم ناموس رسالت کے لیے اپنی گردنیں فخر کے ساتھ کٹوانے کو تیار ہیں، جہاں ہم اسلام کی عظمت کے سارے دعوے کرتے ہیں، اس ملک کے سربراہان آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں کے اندر سیٹیں لینے کے لیے پیسے لیتے ہیں، اور لیکن ہم ان پیسوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم پیسے لیتے ہیں اور ہمیشہ سے اس کے لیے پیسے چلتے ہیں۔ دیکھیے، مجھے آپ کے انفرادی معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میرا پرابلم ہے وہ میرا پرابلم ہے کہ ملک کے اندر جو تھوڑی بہت تربیت کا نظام ہو رہا ہے، جو بھاگ دوڑ کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے عوام الناس کی تربیت ہو سکے، کسی طریقے سے ان کو پازیٹیو تھنکنگ کی طرف لایا جا سکے، کسی طریقے سے ان کے اندر دنیاوی لذت کو کم کرنے کی بجائے ویلیوز کی اہمیت ان کے اندر انکلکیٹ کی جائے، بچوں میں، سرکاری ملازموں میں، دکانداروں میں، اور عام لوگوں میں، اساتذہ میں، بزنس مین میں، ڈاکٹروں کے اندر، انجینئرز کے اندر اور باقی سارے طبقات میں، وہاں اس طرح کی خبریں آنے سے جتنی وہ تھوڑی بہت محنت ہو رہی ہے اس سب کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، جب ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ 30 کروڑ روپے کی سیٹ لے کر یا دے کر کوئی سینٹ کا ایک ممبر بنتا ہے، تو ایک چوک پہ کھڑا ہوا سپاہی جس کے گھر میں 4 جوان بیٹیاں پڑی ہوئی ہیں اور بوڑھی ماں پڑی ہوئی ہے، اور جس کی 25,000 روپے تنخواہ ہے، اس کے لیے کیا انسینٹیو ہے جس کی وجہ سے وہ رکشے والے کو روک کے اس سے 100 روپے رشوت نہ لے؟ مجھے یہ بتائیے نا کہ جب اس طرح کی باتیں ٹی وی کے اوپر آ رہی ہیں تو کیا انسینٹیو ہے کلرک کے پاس جس کی 25,000 روپے تنخواہ ہے اور جو کہ اپنے بڑی مشکل سے بجلی کا بل دیتا ہے اور گھر کا کرایہ دیتا ہے، کہ جب اس کے پاس ایک سائل آئے تو وہ اسے 500 روپے رشوت نہ لے؟ اس کے پاس کیا انسینٹیو ہے اس بات کا؟ اس لیے میں بہت گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے سیاست کی سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں اتنی بری رول ماڈلنگ ہو رہی ہے کہ پورا کا پورا اعتبار جو ہے اپنے بڑوں پر سے اٹھ رہا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والد کو شراب پیتا ہوا دیکھ لے اور کوئی گناہ کرتا ہوا، بڑا خطرناک گناہ کرتا دیکھ لے، اس بچے کا اپنے والد کے بارے میں کیا اعتبار رہ جائے گا؟ جو ملک کے چلانے والے سرے عام سارے بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں، بتائیں مجھ جیسے عام لوگوں کا کیا بنے گا؟ جو تھوڑے سے یعنی ایک اپنے روزگار کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، ان کا کیا کر رہا ہے؟ آپ اپنے انفرادی اعمال کے آپ ذمہ دار ہیں، آپ مہربانی جو مرضی کیجئے، ہم اس سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ایک اجتماعی جرم میں تو شریک نہ ہوئیے۔ دیکھیں نا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، میں نے اپنے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، آپ کے پاس اس کی جسٹیفیکیشن موجود ہوگی، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک حرام حلال کا جو بھی ہوگا مجھے اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور میں کون ہوتا ہوں ججمنٹل ہونے والا؟ لیکن یہ جو ساری باتیں ہیں یہ ایک اجتماعی جرم کی شکل کے اندر معاشرے میں آ رہی ہیں، اور جس سے جو تھوڑی سی امپروومنٹ ہوتی ہے وہ ایک دم دھڑم سے نیچے گر جاتی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی وہ بات نہیں کرتے جو ان کے بڑے ان کو کرنے کو کہتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں جو ان کے بڑے کرتے ہیں۔ بہت معافی چاہتا ہوں، لیکن اب خدا کے لیے بس کیجئے، خدا کے لیے بس کیجئے، خدا کے لیے بس کیجئے۔ اب 70 سال ہو گئے ہیں، خدا کے لیے بس کیجئے۔